اے انسانوں، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے جو دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے عنایت ہونے پر خوشیاں منائے۔ وہ خیر مما یجمعون، دنیا جہان میں تم جو کچھ بھی جمع کر رہے ہو قرآن مجید سب سے قیمتی اور بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، کہ بے شک دل جو ہے نا، دل یہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ جس طرح لوہے کو پانی لگتا رہے تو لوہا زنگ پکڑ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، اس امت کے محسن ہیں کہ جو حضور سے پوچھتے گئے اور ہمارے لیے علم کے دروازے کھولتے چلے گئے۔ قال وما اجراہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس کو ریگمار مارتے ہیں، اس کو بھٹی میں ڈالتے ہیں، اس کو تپش دیتے ہیں، حرارت دیتے ہیں، زنگ سے صاف کرتے ہیں۔ دلوں کو زنگ لگنے کی بات تو پہلی بار آپ نے کہی ہے کہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ وما جلا ہوا، پھر دلوں کی صفائی کیسے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں حضور نے علاج بتایا ہے دلوں کا۔ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد کرتے رہنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، یہ دل کا زنگ اتار دیتا ہے۔ اور دل انسانی جسم کا وہ حصہ ہے، فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، لوگوں سنو، خبردار، متوجہ ہو جاؤ، انسان کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وانہ ہی القلب، سنو وہ تمہارا دل ہے۔ یہ دل جو ہے نا، دل انسان کا، یار میرا دل نہیں کردا، گلاں ساری تسی چنگی کر دو لیکن میرا دل نہیں کردا، نماز پڑھنے کی گل کرو میرا دل نہیں مندا، یار گل ساری دل تے آندی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جو پکے اور سچے اور کھرے مومن ہیں ان کی نشانی کیا بتائی ہے؟ فرمایا انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ، اصلی اور سچے اور پکے مومن کون ہیں؟ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر قرآن ہے۔ اللہ کا ذکر جب اہل ایمان کے سامنے کیا جاتا ہے، سچے مومنوں کے سامنے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب اس آیت کی روشنی میں آپ حضرات کو دعوت فکر دوں گا کہ آپ نے قرآن کلاس کے پہلے دن آغاز میں اور پھر آخری دن زندگی رہی، ہم سب کو وہ مہلت ملے، آپ نے، میں نے، ہم سب نے جائزہ لینا ہے، آیا ہمارے ایمان کا گراف بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ جیسے کوئی مریض ہسپتال میں جاتا ہے تو دوائی کھانے کے بعد صحت یاب ہوتا ہے، تگڑا ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہے، اس کا چال چلن بتاتا ہے، تو پتہ لگتا ہے دوائی اثر کر گئی ہے۔ بھوکا بندہ روٹی کھاندا تو پتہ لگتا ہے کہ یار غذا لگ گئی تھی جسم نو۔ تو قرآن مجید سے بڑی غذا نہیں ہے۔ اور میں آپ حضرات کے علم کے لیے ایک بات عرض کروں، ایمان کوئی جامد شے نہیں ہے کہ ایک جا کے کھلوتی ہے، ایک باری کلمہ پڑھ لیا تو بس اسی طرح پکا مومن ہے جنت۔ الایمان یزید و ینقص، اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں ایک پورا چیپٹر لکھا ہے اس پر، ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ زادتہم ایمانا، اللہ نے کہا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ ایک جگہ ٹھہرنے والی، ایک حالت میں رہنے والی چیز نہیں ہے ایمان۔ جیسے ایک دفعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غسیل ملائکہ جن کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی تھی اور ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، وہ لمبا واقعہ، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، اگر آگے کسی دن موقع ملا تو میں ذکر کر دوں گا۔ تو وہ ایک دن گھر سے نکلے اور گلی میں جا رہے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، لوگوں حنظلہ تو منافق ہو گئے نے، حنظلہ منافق ہو گئے نے۔
اگو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ملنے کہا بھائی حنظلہ ایک ہی پیادہ میرا بھرا آکے میں تو بھائی ابو بکر بھائی میں تو منافق ہو گیا. کہ کیسی بات کر رہے ہو منافق ہو گئے, تم اللہ کے رسول کے صحابی ہو. انہوں نے کہا بس میں تو منافق ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا یار بات تو بتاؤ کس بنیاد پر تم یہ بات کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا جی میں جب اللہ کے رسول کی خدمت میں ہوتا ہوں تو میری کچھ اور ہماری حالت ہوتی ہے, جب ہم گھر میں بھی بچوں کے ساتھ آتے ہیں تو ہم دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں, تو میں تو منافق ہو گیا ہوں, میرے تو ایمان کی حالت ایسی. انہوں نے کہا کہ یار یہ جو تیرے ساتھ مسئلہ ہے تو ہمارے ساتھ بھی مسئلہ ہے. ہوں قرآن ہی تجھی بیٹھے ہو کلاس ہی تھوڑی اور حالت ہے, گھر ویسے تھوڑی اور حالت ہو ویسی, دکان دے ویسے کوئی اور حالت ہو ویسی. ابو بکر صدیق کا کہ میرے برائے تو میری حالت ہی یہی ہے, چلیے حضور کو چلیے جا کے اس مسئلہ حل پوچھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں چلے گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حنظلہ یہ کہہ رہا ہے, اور سارا واقعہ بیان کیا. حضور نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر جو حالت میری مجلس میں تمہاری رہتی ہے اگر وہی حالت ہر وقت رہے تو تمہارے بستروں پر تمہیں فرشتے آ کر سلام کریں گے. یہ حالت بدلتی رہتی ہے, ایک جیسی نہیں رہتی. اس لیے ایمان اور پکے مومن کی اگلی نشانی کیا ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں, قرآن ان پر اثر کرتا ہے. اور یاد رکھے قرآن سے بڑی دوا اللہ نے اہل ایمان کے لیے دنیا میں کوئی نہیں اتاری, کوئی نہیں اتاری. اگر جس بندے پر قرآن اثر نہیں کرتا, قرآن وہ لا علاج ہے. جیسے بعض مریض ہوتے ہیں نا نسپانے لے میں نے جی گھر لے مجھے لا علاج دا کوئی علاج نہیں. اسی طرح ایمان کی دنیا میں, روحانیت کی دنیا میں جس بندے پر قرآن اثر نہیں کرتا, انہوں قرآن نہیں سمجھ آنا, وہ لا علاج مریض ہے. اچھا, ذکر اللہ وجلت قلوبہم, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل کانپ جاتے ہیں, ایمان بڑھ جاتا ہے. اور جس بندے کو قرآن نہیں سمجھ آتا وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل انسان ہے. وہ بھلے سے کہ جی میں ڈاکٹر ہوں, میں پروفیسر ہوں, میں لیکچرر ہوں, میں وکیل ہوں, میں کچھ بھی ہوں. ابو جہل دا نام سنے نے؟ ابو جہل کیوں آدھے ہیں انہوں کدے غور کیتا نے؟ ابو جہل دا نام پہلے نہیں, دا نام ابو جہل حضور لقب دیتا ہے انہوں ابو جہل دا. ادی برادری, ادی قوم, ادے قبیلے نے انہوں ابو الحکم دا نام دیتا ہوا ہی. ابو الحکم, حکم فیصلے نو کہنے, ابو والا فیصلے کرن والا, جرگے نپٹان والا, جھگڑے نپٹاون والا. جویں ساڈے ہوندا علاقے چ بھائی فلانے بندے کول ونجو, فلانے چودھری کول ونجو, فلانا خان کول ونجو, اوہ مسئلہ حل کر چھڑے سی. ہر مسئلے دا حل لوگ اودے کول کرویندے ہیں. تے جدوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کیتا اور قرآن نو نہ سمجھیا اور انکار کیتا, اللہ دے رسول نے فرمایا اے عقل مند نہیں ہے, سب تو بڑا جاہل ہے, جاہلاں دا سردار ہے. بلکہ اے حکم صرف ابو جہل واسطے نہیں, اے حکم قیامت تک آنے والے ہر اس انسان واسطے جڑا قرآن نو سن کے ابو جہل دا رویہ اختیار کرتا, وہ آج دے دور دا ابو جہل ہے. میری گل سمجھو؟ فرمایا زادتہم ایمانا, ایمان بڑھ جاتا ہے. اور واللہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں, ہم جب قرآن کلاسز کرتے ہیں, جب ہم درس دیتے ہیں, ہمارے اپنی ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے. ایک عجیب سی سکینت طاری ہو جاتی ہے, ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور سچے مومنوں کی اگلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اور قرآن کریم کو اللہ نے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے, رب کی طرف سے نصیحت آ گئی. ایک ایک لفظ قرآن دا غور دے قابل ہے. اچھا موعظہ, اے اسی نکے نکے ہوندے آسے نا تے کوئی مولوی صاحب وڈے آویں نا, واز ہوندا پیا جی فلانے مولوی صاحب دا واز ہے, اج واز اسی, یہ واز پنجابی جیسی بول دے ہیں, یہ واز عربی تو آیا. نصیحت بھی عربی زبان دا لفظ ہے, الدین النصیحہ, دین نصیحت کا نام ہے, نصیحت عربی زبان دا لفظ ہے. لیکن قرآن نے یہاں نصیحت کی بجائے موعظہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ نصیحت آ گئی ہے. اردو میں ترجمہ نصیحت ہم اس کا کریں گے, لیکن موعظہ واز اور نصیحت میں ایک فرق ہوتا ہے. نصیحت تو عام نصیحت اور خیر خواہی کی بات کو کہتے ہیں, پتر سگریٹ نہ پیتے کر, لڑائی جھگڑا نہ کیتے کر, بیڑی محفلیں نہ بیٹھا کر, یہ ساری نصیحت ہے. لیکن موعظہ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں کہ جس میں خیر خواہی کا جذبہ بھی ہو اور وہ نصیحت سن کر اچھائی اور برائی کھل کے سامنے آ جائے,
اندھیرا اور روشنی کھل کے سمجھ آ جائے، بت پرستی اور شرک کھل کے سمجھ آ جائے، تو سنت اور بدعت کھل کے سمجھ آ جائے، حلال و حرام کھل کے سمجھ آ جائے، جنت اور جہنم کا تصور کھل کے سمجھ آ جائے. اور یہ خوبی صرف اور صرف قرآن میں ہے کہ جس کو سن کر انسان کے سامنے سب کچھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. قرآن ایسی نصیحت ہے. اللہ اکبر. وشفاء لما فی الصدور، یہ نصیحت ہے اور دلوں پر جا کے اثر کرتی ہے. میں نے شروع میں تو تمہید باندھی نا، دل بدل جائے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. اور ان زنگ کا علاج کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، قرآن دل کی بیماریوں کا علاج ہے. اور سب سے بڑا بیمار اس امت کا، ہم امت کا جب لفظ بولتے ہیں تو جس نبی کی زمانے میں جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں سارے اس کی امت ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو کافر ہو. ہم امت اجابت ہے، ہم نے جب قبول کر لیا ہے، اور کافر امت دعوت ہے. فرق ہوتا ہے ایسا، سارے امتی ہوتے ہیں. بہت بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، اور جو ننگی تلوار لے کر اور باقاعدہ اعلان کر کے گھر سے نکلا تھا کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ سر قلم کر دوں گا. آپ نے سنا ہوا یہ واقعہ، میں تفصیل میں نہیں جاتا. اور پھر وہ بہن کی آواز سنتا ہے قرآن کریم کی سورۃ طٰہٰ کی آیات، اور اقبال نے کیا کہا؟ تو نمی دانی کے سوزے کرات تو دگر گوں کرد تقدیرن مرا. اے خاتون، تو اپنے قرآن کا کمال نہیں جانتی کہ تیری قرآن کی تلاوت نے اور سوز نے عمر جیسے شخص کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا تھا. وہ قتل کی نیت سے آنے والا قرآن کی چند آیات اس کے کانوں میں پڑی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی صف میں شامل ہو گیا. اس سے بڑی شفا کیا ہو سکتی ہے یار؟ سب سے خطرناک انسان، اس کو کسی دعوت نے نہیں چینج کیا. کچھ لوگ حضرت عثمان کی دعوت سے مسلمان ہوئے، کچھ ابوبکر صدیق کی دعوت سے مسلمان ہوئے، کچھ حضرت علی نے دعوت دی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرت ہی نہیں ہوتی تھی کسی کی ان سے بات کرے. اتنا جری بات، وہ براہ راست اللہ کے کلام سے متاثر ہوا ہے. وشفاء لما فی الصدور کی سب سے بڑی تفسیر حضرت عمر فاروق کی زندگی ہے. فرمایا وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے اور شفا. قرآن کریم کی تشریح کی بہترین جو طریقہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث ہے. قرآن کو سمجھنا ہے تو حضور کی سیرت کو سمجھو، جو حضور کی سیرت کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھو. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. آپ اگر حضور کا مقام قرآن کو چھوڑ کے سمجھنا شروع کریں گے آپ گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ جس رب نے حضور کو بھیجا ہے اس سے زیادہ حضور کا مقام کو نہیں جانتا. بات سمجھیں؟ اور جس رب نے قرآن اپنے نبی پہ اتارا ہے اس پیغمبر سے زیادہ قرآن کو بھی کوئی بہتر نہیں سمجھتا. یہ حدیث ہے، یہ ذرا سنیں. اس میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ستکون فطرۃ علی، ان قریب فطرے پیدا ہو ویسن، ان قریب فطرے پیدا ہو جائیں گے طرح طرح کے دین کے نام پر. مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ پھر اس فتنے جو نکلن دی راہ کی ہو سی کیویں بچساں سے؟ اللہ دے رسول فرمایا کتاب اللہ. علی او فتنیاں دے دور دے وچ ہکو ہی چیز راہ نجات ہے، اللہ دی قرآن تسی پکڑ لینا. اللہ دے فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم، کمال دے الفاظ ہیں. اس قرآن میں تمہارے پچھلے لوگوں کی بھی کہانیاں ہیں، قوم عاد قوم سمود کی، وہ خبر ما بعدکم جو بعد میں آنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، کیسے ہوں گے، ان کی بھی خبر ہے. وہ حکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان کے معاملات کے بارے میں بھی تمہیں قرآن بتائے گا صحیح کیا غلط کیا. یہ قرآن کا کمال ہے. اور یہ واحد کتاب ہے جو ماضی کے بارے میں بتاتی ہے، حال کے بارے میں بھی، اور مستقبل کے بارے میں. دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے کہ انسانوں کا مستقبل کیا ہوگا. قرآن کریم کے اندر یہ کمال ہے، یہ بتاتا ہے یہ عمل کرو گے یہ مستقبل ہوگا، یہ عمل کرو گے یہ مستقبل ہوگا. اور پھر حضور نے فرمایا هو الفصل لیس بالحزل، قرآن پکی گل کردا، فیصلہ کن گل کردا ہے، ڈھلی گل نہیں کردا. لیس بالحزل، قرآن دی گل مذاق نہیں ہوندی. اگر قرآن کہندا ہے حرام ہے تو حرام ہے، اگر انہوں کھاؤ گے تو دنیا اور آخرت دونوں نقصان اٹھاؤ گے. اے نہیں کہ من لئی تو تاں بھی ٹھیک ہے، تو نہ منی تاں بھی ٹھیک ہے. اللہ کے بندو، یہ ہم یہ موبائل جو مائک استعمال کرتے ہیں یا پکھا استعمال کرتے ہیں یا بجلی استعمال کرتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کے اوپر وہ کور لگا ہوتا ہے، تار کے اوپر اندر لوہا ہوتا ہے نا جی، اس کی وائرنگ جو اس کے اوپر کور ہوتا ہے نا جی. اگر ہم اس کو چھیل کر اوپر ڈائریکٹ پکڑ لیں گے کیا ہوگا؟ کرنٹ لگے گا، مر جائیں گے.
یہ ہمیں پتہ ہے نا. ہن بندہ آکھے جی کوئی احتیاط کرے یا نہ کرے تو ایک جی گل ہے, ایک جی گل نہیں ہے. اس تو وڈی حقیقت ہے کہ قرآن تے جڑا عمل کرے گا اور نجات پائے گا, جڑا نہیں عمل کرے گا اور گمراہ ہو جائے گا اور ذلیل و رسوا ہو جائے گا. اللہ کے رسول سے فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ, جڑا تکبر غرور کر دے ہویا قرآن تو منہ موڑ سی, اللہ دی کمر توڑ کے رکھ دے سی. میں نہیں مندا جی اے سود حرام تے جی موڑیاں نکلنا جی, اور شراب حرام تے جی لیکن ساری مجبوری ہے جی کیا کریے. اچھا رسم و رواج غلط ہیں جی, ساری برادری دا مسئلہ ہے, اور میں اپنے بچے واسطے جی میرے بچے میں بڑے عزیز ہیں, میں اپنی فیملی نہ چھوڑ سکتا جی قرآن دی گل ٹھیک. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ کے قرآن کی مخالفت کرے گا بڑا بن کر قرآن کے مقابلے میں, اللہ اس کی کمر توڑ کے رکھ لے گا. کمر توڑ کے مطلب کیا ہے, اٹھن دے قابل نہ چھوڑ سی اللہ تعالیٰ. ہن کل پرسوں ساڈا موضوع ہے, اس تے میں تفصیلی گل کرساں, لیکن صرف میں اشارہ کردا ہوں. اللہ نے قرآن نے کیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, میں سود کی جڑ کاٹتا ہوں اور صدقات کو بڑھاتا ہوں. سود سے باز آ جاؤ, میرے اور میرے رسول سے جنگ ہے. 75 سال ہو گئے پاکستان باز نہیں آیا. ابھی بھی وفاقی شرعی عدالت میں, ابھی میں آپ کو ریسنٹلی پرانی نہیں بات بتا رہا ہوں, ہفتہ ڈیڑھ کی, ابھی بھی بحث چل رہی ہے. ہمارا جو گورنمنٹ کا وکیل ہے وہ کہتا ہے دائرہ اختیار ہی نہیں ہے ان کا کہ یہ کیس سنیں. تمہارے فیصلے لمحوں میں ہو جائیں, اور اللہ کا قانون 70 سال سے تم ہیلے بہانے کر رہے ہو, اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے, تمہاری کمر توڑ کے رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. آج پاکستان سودی قرضوں کے چنگل میں پھنس چکا ہے, اور میں اتنی خوفناک تصویر ہے اس قرآن کے ایک بات سے, قرآن کے ایک حکم ہے نا سود سے باز آ جاؤ. قرآن پاکستان کی ٹوٹل آمدن 4500 ارب روپے ہے, اور پچھلے سال ہم نے 3100 ارب سود میں دیا ہے. اس سال ہم نے 4500 ارب میں سے 4000 ارب سود دینا ہے ہم نے. ٹوٹل 500 ہمارے پاس بچے گا. سارا کا سارا ہمارا نظام سود پر چل رہا ہے. ہم اور قرضے لے رہے ہیں IMF سے, وہ ہمیں یہ روز بجلیاں مہنگی ہوتی ہیں, روز گیس مہنگی ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں مہنگی کرو, ساڑھے پیسے پورے کرو. تو اللہ کے رسول کی یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ فرمایا من ترکہ من جبار, جس نے اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھ کے کہا کہ معیشت نہیں چلتی اس کے بغیر, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, اللہ اس کی کمر توڑ کے رکھ دے گا, اس کی معیشت کو تباہ برباد کر کے رکھ دے گا. اور فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ, جو قرآن کو چھوڑ کر ہدایت تلاش کرے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا. وَهُوَ حَبْلُ الْمَتِينُ, یہ اللہ کی رسی ہے, قرآن اللہ کی رسی ہے. کیا مطلب ہے, یہ اللہ رسی ہے, رسی نظر تو نہیں آندی پئی. فرمایا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے, ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اتھو قرآن نو نپو, ڈائریکٹ رب نہ ملاقات ہو ویسی. یہاں ایک واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل کا نام سنے نے, بہت بڑے امام سے, بہت بڑے. اور ابھی وقت تھوڑا ہے, میں انشاءاللہ کل آپ کو یہ واقعہ ان کا سناؤں گا, لیکن اب میں جو مختصر سی بات ہوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں اللہ سے ملاقات ہوئی. خواب میں, ویسے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس کو, خواب میں تو ممکن ہے ایک چیز, روح کی صورتحال ہوتی ہے. خواب میں اللہ سے ملاقات ہوئی تو امام احمد بن حنبل نے اللہ سے ہم کلام ہوئے اور اس سے اللہ سے پوچھا, اے رب العالمین ہمیں ایک بات آپ بتا دو, ہمیں ایک بات کی بس آپ سے پوچھنا ہے. کیا بات؟ اللہ تو یہ بتا, تو راضی کیسے ہوتا ہے اپنے بندے سے, اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ بڑی ارباں تے کروڑاں روپے دی گل ہے جڑی وہ دس رہے ہیں. اللہ تو کیوں, جس بندے نال راضی ہونا اودی نشانی کے وے دنیا تے. ہن جے کول گڈی ہے, بنگلہ ہے, کوٹھی ہے, پیسہ ہونا, لوگ اللہ اس تے بڑا راضی ہے. یار یہ راضی ہونے دی نشانی ہے. پتہ ہے نہیں زمینہ تے قبضے دا پیسہ, چرس شراب دا پیسہ, منشیات دا پیسہ, سود دا پیسہ, بھڑا بھراواں دے گلے کپڑ دا پیسہ, اللہ بڑا راضی ہے اس تے. تو امام احمد بن حنبل اللہ کو پوچھا, اللہ جس تے تو راضی ہونا, تو نشانی دس چھوڑ بس, اور میرا کوئی ضرورت نہیں, تاکہ اسی او کم کریے جس نال تو راضی ہو ونجے تیری رضا. اللہ نے پتہ کیا جواب تھا؟ اللہ نے فرمایا احمد تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں جس سے راضی ہوتا ہوں تو اس کی نشانی کیا ہے؟ سنو, جس سے میں راضی ہوتا ہوں میں اس کے دل میں قرآن کی محبت ڈال دیتا ہوں, میں اس کو قرآن میں مشغول کر دیتا ہوں, میں اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہوں, میں قرآن عمل کرنے کی توفیق دیتا ہوں. یار ایک گل چھوٹی جی ہے. ہن تسی آئے بیٹھے ہو تے کسے دے گھر کوئی بندہ ہنجے نہیں ویندا, او ویندا جنوں بلاون والا پسند کردا, مالک گھر دا پسند کردا. ساڈے گھر کوئی آ سکدا جنوں اسی نہ پسند کر دیے, بوئی تو واپس موڑ چھوڑ دیا. تے اللہ تھن قرآن دے سائے تے بٹھایا, اور پھر او گل جڑی امام احمد بن حنبل نے دسی ہے کہ جس تو میں راضی ہونا انہوں میں قرآن دی محبت عطا کر دینا, قرآن وچ مشغول کر دینا.
میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہونے کی ایک علامت ہے کہ ہمیں قرآن کے سائے ملا کے جمع کر دیا. اللہ اکبر. فرمایا وَہُدًى وَرَحْمَةً قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. کہہ دو کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت. اللہ کا فضل کیا ہے؟ اس کے کئی ترجمے لوگوں نے کیے ہیں. اللہ کے فضل سے مراد دین اسلام ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں تھوڑے اتنے اپنی نعمت مکمل کر چھوڑیے اور تھوڑے واسطے جڑا دین منتخب کیتا وہ نہ ہے اسلام. اللہ دا فضل کہوے اسلام اور رحمت کہوے رحمت. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی رحمت ہے. اور قرآن میں اللہ کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم جو قرآن میں نازل کر رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے شفا ہے اور رحمت للمومنین. قرآن کو بھی رحمت کا ہے, نبی کو بھی رحمت کا ہے, اور کوئی شک نہیں ہے خدا دا کلام بھی رحمت ہے اور محمد مصطفیٰ دی ذات بھی رحمت ہے. انہیں دونوں لے کے چلو, قرآن دے پیچھے چلو اور چلو کیویں جویں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دسیا اور ڈائریکٹ جنت نو راہ ویسی. فرمایا وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ہوا خیر مما یجمعون. اس تے خوشیاں مناؤ خدا دا کلام ملن تے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امتی ہون تے. نبی ملن تے ربیع الاول دا مہینہ نے حضور دی آمد دا. فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تھوڑے واسطے رحمت ہے. اور قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں چیزاں ہوا خیر مما یجمعون. اس ساری کائنات دے خزانہ تو قیمتی دے. اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں, وقت ختم ہو رہا ہے. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. فرمایا جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا. ذکر کیا ہے؟ ھذا ذکر مبارک انزلناہ. یہ بابرکت ذکر ہے جو ہم نے نازل کیا. قرآن مجید کو ذکر کہا گیا نا جی. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. قرآن کے ذریعے نصیحت کرو جس کے دل میں موت کا خوف ہے, آخرت کا خوف ہے. تو فرمایا کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا, بڑی خطرناک گل قرآن نے کہی ہے. ہلا دے والی ادا کیا نتیجہ اسی اگے میں آکھیا نا عمل کریے نہ کریے کجی گل نہیں ہے. جس نے قرآن سے منہ موڑا اس کی زندگی تنگ کر دوں گا میں. اس کی زندگی معیشت اس کی تنگ کر دوں گا. معیشت کا کیا مطلب ہے؟ پیسہ بہوں ہو سی روندہ زندگی گزر ویسی. یار صبح میری جیب جتنے پیسے ہیں شامی میری اے حالت ہوگی جیب خالی ہے. یار اتنی تنخواہ ہے لیکن مہینے دے آخری دہاڑے جڑے لوگوں کو مانگ تنگ کے گزارتے ہیں. یہ کیفیت ہوگی. ایک تو یہ مطلب ہے. اگر دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں بہت بھی ہے سکون کی دولت نہیں ہوگی, بے سکونی کی آگ اندر لگی رہے گی. بے سکونی کی آگ. لوگ کہتے ہیں نا غربت اور فاقہ کشی خودکشیوں کا سبب ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا وہ جو فلانے غربت کی وجہ سے خودکشی نہیں ہوتی. یہ غلط تصور ہے. جو غربت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی ہے, اللہ کی عظمت کی قسم پاکستان کے کسی کونے میں وہ غربت نہیں پا جاتی. حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا اور مکے کی گلیوں میں گرا پڑا ہوا تھا اور لوگ آ کر کہتے تھے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے. اللہ جانتا ہے مجھے 3 ٹائم کے پہروں کا فاقہ ہوتا تھا, مجھے مرگی نہیں پڑتی تھی, میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا. ماڑی کوئی بندہ ہے یہ جڑے بھوکا ہوئے تو بے ہوش ہو بنجے. تلاش کر سکتے ہیں کوئی ایسا بندہ؟ کھا کے بے ہوش ہونے والے بہو ہیں. دنیا تے بھوک نال لوگ اتنے نہیں مردے جتنے کھاون نال مردے نے, بیماریاں لگدی نے. تو اگر خودکشی بلال نے نہیں کی تو پھر آج جو بندہ کہتا ہے جی کہ بھوک کی وجہ سے خودکشی ہوتی ہے, تو بھوک نہیں ہوتی. سب سے زیادہ خودکشیاں دنیا میں جاپان میں ہوتی ہیں. جاپان غریب ملک ہے. اصل میں جب گریڈ اسٹیشن سمجھ دو نا جی پنجابی دی گل, ادھے نالوں تار لے ونجے ٹرانسفارمر دی تے سارے علاقے چ اندھیرا ہو ویندا تے اندھیرے ہی بندہ پھر کھڈے ڈھاندا. تو یہ گریڈ اسٹیشن اللہ کی ذات ہے. اللہ سے جب کنیکشن کٹ جاتا ہے نا پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے اور مایوس ہو کر پھر اپنی موت خود لے کر آتا ہے, وہ خودکشی کرتا ہے. اس لیے ومن اعرض عن ذکری, قرآن سے رابطہ ٹوٹ جائے مایوسی طاری ہو جاتی ہے. پھر دولت بھی ہوتی ہے, رشتے بھی ہوتے ہیں, تعلق بھی ہوتے ہیں, برادری بھی ہوتی ہے, یار سجن بھی ہوتے ہیں.
سب کچھ کے باوجود بتا نہیں یار میں زندگی تو تنگ آ گیا, میں مرنا چاہتا یار, میرے واسطے کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیوں کہتا ہے وہ؟ تیرے واسطے سب کچھ ہے, صرف تو خدا نہ رابطہ توڑ دیتا ہے. ادھر رابطہ جوڑ لے تو بڑی اچھا. یہ جو ٹونی بلیئر تھا نا, ٹونی بلیئر برطانیہ کا وزیر اعظم, اس کی سالی نے اسلام قبول کیا ہے. اور اس کی سالی کے قبول اسلام کے جو وجوہات ہیں نا, ایک تو روزہ ہے, اور اس نے روزے کی حالت میں کہتے ہیں کہ ایک جو مسلم غریب کام کرنے والی عورت جب بھی اس سے پوچھتے, جس کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے, خرچہ بھی, الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اس چیز نے انہوں فکر مند کیتا کہ یار ساڑھے کو اتنی دولت ہونے دے باوجود سن جڑا تھا وہ سکون نہیں ہے, یہ ہر حالت الحمدللہ الحمدللہ کہندی. ٹونی بلیئر دی سالی جڑی مسلمان ہو گئی ہے. اس واسطے یہ جڑا اللہ دے نال تعلق ٹوٹدا تے قرآن نال رابطہ ٹوٹ جانا نا جی, پھر انسان دی دنیا اندھیر ہو جاندی ہے. اور مسلمان دا تعلق ہے قرآن نال. اے جی مرن لگیا بچے, قاری صاحب بیٹھے, بچے بھیج دو جی, سورہ یاسین پڑھا لو جی, بیمار ہے سورہ یاسین دا ختم کرا لو. اور شادی دی موقع تے سارے کرتوت کرنے, نچ گانا, شراب, جتنا پیسہ اتنی بھی حیائی, ہفتہ آخر تے جی سارا کچھ کرن تو بعد نہ جی قرآن لے آؤ جی بچی دے سر دے اتنے رکھ دو. وہ ایک غیر مسلم کا میں سن رہا تھا انگلش میں, کسی نے کہا اسلام ہے پاکستان میں, میں نے دیکھا ہے پاکستان میں کتنا اسلام ہے. وہ بیئر پیتے ہیں, وہ ناچ کرتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, وہ سارے کام کرتے ہیں, جب وہ بچی جانے لگتی ہے تو قرآن اس کے ساتھ پر. میں نے دیکھا ہے کتنا سارا اسلام ہے ان کا. میں نے خود یہ ویڈیو سنی ہے, میرے شرم آ رہی تھی مجھے, وہ ہمارا مذاق اڑا رہا تھا. اتنا ہی اسلام ہے. اور بس میں اپنا وقت ختم ہو رہا ہے, میں اپنی آخری واقعہ کہہ کے, یہ دعوت فکر ہے ہمارا کتنا قرآن سے تعلق ہے. یہ گجرانوالے علاقے کی بات ہے. رمضان کا مہینہ تھا, افطار پارٹیاں ہو رہی تھی, تو محلے میں جس طرح پتہ نہیں ان قاری صاحب تھوڑی افطاری ہے, لوگ کہنے دے نہیں کریں دے, ویسے دادے پہنے میاں والی میں بڑے آخر ایسی بڑے مہمان نواز ہاں. اچھا یہ افطار پارٹیاں کروا رہے تھے, آج عبداللہ صاحب کرائی جی, عبدالرحمان صاحب کرائی جی. وہ ایک حاجی صاحب آئے تو بڑے موری صاحب دے کلوز آئے. انہاں آخیا قاری صاحب افطاری میرے گھر آئی صاحب جی. قاری صاحب چلے گئے صاحب. جلے بیٹھک کھولی نا جی نا, تے بیٹھک دے ٹیبل آئی, تے ٹیبل تے ایک پاسے قرآن پہ آئی, تے اتنے پین پاؤنڈ پین, یہ برطانیہ دی کرنسی. انہیں پکھا چلایا تو پاؤنڈ اڑنا شروع ہو گیا, وہ چلے گئے. واپس آئے, افطاری شفتاری ہو گئی. افطاری تو بعد مولوی صاحب تے اس مقتدی دے درمیان ایک تعلق کی دراڑ آ گئی. حاجی صاحب منہ موڑ کے گزر ونجن, اگو آویں امام صاحب تا منہ ادے کر لویں, نہ وہ پیار نہ بڑے کلوز ہیں. سال اگلا آ گیا, پورا سال گزر گیا. پھر افطاریاں شروع ہوئیاں, دل تو دل کو لائی افطاری کران تے, لیکن جدو تساں ہی کرا چھوڑی نہیں کرا چھوڑی وچکار گھر انہوں رہ ونجے تو لوگ سوال تک کر دیں. انہاں آکھیا جی قاری صاحب آج افطاری شامی ساڑھے گھر ہے, بڑے کھٹے دل نال. حافظ صاحب آ گئے بیچارے, افطاری شفتاری ہو گئی نہیں جی. انہیں بڑی عجیب گل کی تھی حاجی صاحب نے. انہاں آکھیا قاری صاحب دیکھو تسی ساڑھے بڑے دوست ہو, اتنے عرصے تو ساڑھے امام ہو, اور میرا تو بڑا تھوڑا خاص تعلق ہے, تھوڑی خوشی غمی خدمت ہی کر دیاں, تو میں نے ایک چیز دی بڑی تکلیف ہے, بڑا دکھ ہے. انہاں آکھیا کہ انہاں کہا تساں محسوس نہیں کیتا کہ میرے رویے کوئی تبدیلی آئی ہوئی ہے؟ کہ انہاں کہا جی میں محسوس تو کیتا ہے, لیکن میں نے ان کے پتہ کیڑی گل تو ہے, میں نے کوئی تسی گل دسو آتا. انہاں کہا مولوی صاحب میں بڑی تکلیف ہے, بڑا دکھ ہویا کہ پچھلے واری تسی افطاری تے آیا ہے تے اتنے پاؤنڈ پے آئے ساڑھے تو کمرے دے وچ بیٹھک وچ, تے واپسی تسی گیا ہو نہ تے پاؤنڈ غائب ہیں, تے بڑی تساں نیچ حرکت کیتی ہے, جے کم نہیں کرنا چاہیے. مولوی صاحب رون لگ پے. مولوی صاحب دی اکھاں چوں آنسو جو آ گیا. وہ کہ مولوی صاحب گل نہیں بس ٹھیک ہے, میں آج تک اگر کسی نہیں دسیا نا سال گزر گیا تو اللہ دی قسم آندا ہی نہ دسا, لیکن آندا ہی جے حرکت نہ کرائے تسی مانگ کے لے لو جڑی شاید تھن دوڑی. اس کہا جی صاحب میں اس واسطے نہ رو رہا کہ تساں میں کسی دس چھوڑے سو میری عزت کا خطرہ, میں رو اس واسطے رہا کہ میں وہ پاؤنڈ جڑے سن پکھا تسی چلا کے گیا وہ اڈنا شروع ہو گئے, تے میں سارے اکٹھے کر کے تو قرآن دے پہلے صفحے تے رکھے, وہ چاہ کے تے میں اتنے الماری تے رکھیا. میں کہا جی صاحب روزے وڑلے قرآن پڑھ سن تے پاؤنڈ مل ویسے انہوں, تے میں رو تو اس واسطے رہا کہ پورا سال تو قرآن نو ہاتھ نہیں لایا. وہ کہ ویکھو تھوڑے گھر پاؤنڈ پے نے. اے ایک کہانی ہے ساڈے گھر دی, یہ بہت سارے گھر دی کہانی. اس نتیجہ نکلا کہ فوراً رائے بھی قائم نہ کر لو, فوراً بدگمانی بھی نہیں. ہاں بدگمانی وہ آسی انشاءاللہ, وہ اگے سورۃ حجرات اگر موقع ہے اللہ جزا خیر دے, بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے, خاص طور تے امام دے بارے جہدے پہ نماز نہ پڑھ دے ہو. اس آخیا میں افسوس اس گل تے وے
کہ تساں میتھے بدگمانی کیتی ہے کہ میں چوری کر لین میں تھوڑے پاؤنڈاں تے ڈالراں کے کرنا ہی میں تو رونا اس تے آندا پیا کہ تھوڑے جیسا دیندار بندہ جدے گھر قرآن آئی تے میں پہلے صفحے تے رکھیا ان قرآن دے پہلے صفحے تے وہیں کہ کھول کے ویکھو تے تساں پورا سال قرآن نہیں کھول کے ویکھیا اس واسطے ماڑی دے دوستو اج دا پیغام کراس لئی ہے قرآن نال جاری لا لو ایک قرآن روز محشر اللہ دے رسول فرمایا نا کہ روزہ تے قرآن سفارش کرے سن یہ سفارش کرے سی ساڈی اور قرآن دے کمال ہے وے تسی قرآن وچ مشغول اللہ دے رسول فرمایا جڑا قرآن وچ مشغول ہو جاندا نا انہوں دعا منگن دا نہ موقع ملے نا ویلا نہ ملے اودی ضرورتاں میں خود بخود پوری کر دینا ہن میں تانوں اپنی گل دیکھ میں اتنے آیا بیٹھا پیچھے فون آ گئے دو بیٹھے بٹھائے کام ہو گئے چھوٹا بڑا میرا اپنا کاروبار ہے بیٹھے میں اللہ دے کلام میں حیران آئی اللہ میں تو کلاس واسطے نکلیا گھر دے 3-4 دہاڑے نکلیا بڑا اوکھا لیکن اللہ تعالیٰ کہ تو میرے کام ہی نکلیا نا چھوڑ اس گل منگی ہی کوئی نہیں دعا بھی نہیں منگی فون آ گئے میں نے بڑی میں کہ واقعہ نہیں اللہ رسول کی گل 100% سچی ہے کہ جو قرآن میں مشغول ہو جاتا ہے اس کی ضرورتیں اللہ خود پوری کر دیتا ہے قرآن نال محبت کرو اپنے بچن تلقین کرو پابندی نال قرآن پڑھو اور قرآن تے عمل دی کوشش کرو اج یہ کرسیاں جڑیاں لائیاں نا جی سعید بھائی کل ڈبل ہونیاں چاہیے یہ دیکھو جی میں اللہ دے رسول دی امانت تھوڑے کو لے کے آیا ہوں قرآن دی تے تھوڑا کم ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں ہر بندہ 5 بندے نال لے آوے یہ ساری حویلی بھر ونجے تے اللہ بھی راضی ہوئے تے اللہ رسول ہی راضی ہوئے تے زمین ہی ساڑے حق چ روز محشر گواہ بن جائے اللہ تھوڑا میرا آمنا سارا